اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، پہلی صف کی فضیلت، پہلی صف کو پورا اور برابر کرنے کا حکم اور بنا درار کے مل کر کھڑے ہونے کا بیان۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم ایسی صف نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، فرشتے کیسے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صف کو پورا کرتے ہیں اور چونا گچ دیوار کی طرح آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، دراز کے معنی ہے کہ اس طرح مل کر کھڑے ہونا جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ پھنسی ہوتی ہے، بیچ میں ذرا سا بھی فاصلہ اور درار نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمازیوں کو بھی پیر کے ساتھ پیر اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ صفوں کے بیچ کوئی خالی جگہ اور درار نہ رہے۔ اس کے علاوہ پہلی صفوں کو پورا کیا جائے پھر بعد والی کو، لیکن اس کے برعکس پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں اور دوسری صف میں جگہ ہوتے ہوئے تیسری میں کھڑا ہونا نہیں چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ بہت سی مسجدوں میں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں پھر وہ اسے قرآن اندازی کی بنا نہ پائیں تو یقیناً وہ قرآن اندازی کریں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، یہاں اسے پہلی صف کی فضیلت کے مقبولیت میں دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور ان کی سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری والی ہے اور سب سے بری پہلی والی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اسلام نے مرد اور عورت کے آپسی متبھید کو سخت ناپسند کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے اور پردہ کرنے کی تاکید کی۔ صفوں کی تقدیم اور تاخیر کی فضیلت اور نہ ہونے کا جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی روح سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز جماعت سے پڑھتی تھیں اور ان کی صف مردوں کے آخر میں ہوتی تھی۔ گیلری یا الگ گوشے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے مردوں کی پہلی صف کی سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ عورتوں سے دور ہوتی ہے، اور عورتوں کی آخری صف کو سب سے بہتر فرمایا کیونکہ وہ بھی مردوں سے سب سے دور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مردوں کی آخری صف عورتوں کی پہلی صف کے قریب اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کی آخری صف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے انہیں بدتر قرار دیا گیا۔ اس میں خیر اور شر سے مراد ثواب کی کمی بیشی ہے، ورنہ نمازیوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف میں ثواب کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔